بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ملک محمد علی. پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ. کسی بھی علاقے کا منتخب نمائندہ اگر اپنے علاقے، شہر اور گاؤں کی حقوق کی جنگ نہیں لڑتا یا حقوق کی لیے آواز بلند نہیں کرتا تو پھر عوام کے اندر پذیرائی بھی نہیں ملتی. لیکن ہم بات کریں گے پاک پتن سے رکن قومی اسمبلی میاں احمد رضا خان مانیکا کی، جنہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بڑے ہی دبنگ انداز میں پاک پتن کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے. انہوں نے پاک پتن شہر کے لیے اوور ہیڈ برج کا مطالبہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاک پتن میں پنجاب یونیورسٹی کے سب کیمپس کے لیے بھی فنڈز کے اجرا کا مطالبہ کر دیا ہے. اور آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اور ہم بات کر رہے تھے عوامی نمائندے کی. عوامی نمائندہ وہی عوام میں پذیرائی پاتا ہے جو اپنے علاقہ کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کو ترجیح دیتا ہے، اپنے علاقہ کے حقوق کی جنگ لڑتا ہے. اور پھر ایسا ہی کچھ کام میاں احمد رضا خان مانیکا نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہے. انہوں نے پاک پتن کے حق کو، پاک پتن کے عوام کے حقوق کو، پاک پتن کے تاجروں کے مسائل کو، پاک پتن کے شہریوں کے لیے وہ تاریخی آواز بلند کی کہ قومی اسمبلی پاک پتن کے حوالے سے، پاک پتن کے جو حقوق تھے اس حوالے سے انہوں نے جو آواز بلند کی، عوام نے بھی اس کی پذیرائی کی اور کلیپنگ کی. اس کے ساتھ ساتھ میاں احمد رضا خان مانیکا نے جو بات قومی اسمبلی کے اندر پاک پتن کے حق کی، پاک پتن کے حقوق کی جو جنگ انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر لڑی، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. اسپیکر صاحب، میں اس کے بعد میں تھوڑا اپنے پاک پتن سے میرا تعلق ہے. روحانی ہماری شخصیت حضور بابا فرید شکر گنج جن کی وہ نگری ہے، وہاں پہ 784واں عرس آج بھی جاری و ساری ہے. صرف میری گزارش یہ ہے کہ 10 دن وہ عرس ہوتا ہے، پہلی محرم سے لے کے 10 تک. اس کے اندر پاک پتن کا شہر کا بہت حصے بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ زائرین پورے پاکستان سے آتے ہیں اور رش بہت ہوتا ہے. دن رات لوگ وہاں کی حاضری دیتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. بس ایک ہم نے وہاں پہ اوور ہیڈ برج کا کہا ہوا تھا جو کمیر چنگی سے لے کے حضور بابا فرید تک آتا ہے. اگر وہ بن جائے تو شہریوں کی وہ پرابلمز جو ہے نا، شہری نہ تو ہاسپٹل جا سکتے ہیں، نہ وہ اپنے بچوں کو اسکول لے کے جا سکتے ہیں، نہ کسی مارکیٹ بازار میں جا سکتے ہیں. وہ برج بہت ضروری ہے اگر ہمیں مل جائے. دوسرا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کا، اپنی چیف منسٹر صاحبہ پنجاب کا، جن سے میں نے یونیورسٹی مانگی تھی. انہوں نے ہمیں بائی کیمپس دے دیا ہے پنجاب یونیورسٹی کا. میری ایک ریکویسٹ ہے اس اسمبلی کے توسط سے، میری ریکویسٹ ہے مریم نواز صاحبہ سے بھی کہ اس ہمارے بائی کیمپس کے اگر فنڈز اسی بجٹ میں وہ مختص کر لیں، کیونکہ پہلے ہی بہت عرصہ ہو گیا ہم یونیورسٹی سے محروم تھے، تو وہ کام ذرا جلدی ہو جائے گا. باقی جب تک ہم اپنے فیلڈ مارشل صاحب کو مبارکباد نہ پیش کریں، پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد نہ پیش کریں، شاید ہماری تقریر ادھوری رہ جاتی ہے. لیکن اس کے اب 3 مراحل چلے گئے. ہم تو ایک پہلے مراحل کی مبارک دیتے ہیں جس وقت انڈیا نے اٹیک کیا تھا اور جس طرح پاکستان نے ریئیکٹ کیا تھا اور اس کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی تھی. دوسری دفعہ جس وقت اسرائیل اور ایران نے ان کی جنگ شروع ہو گئی، اس میں گلف اسٹیٹس بھی ساری انوالو ہو گئیں، امریکہ بھی انوالو ہو گیا، اور جس طرح ہماری لیڈرشپ نے اسٹیٹسمین شپ دکھائی اس ٹائم پہ، ان سب نے ان کو ایز میڈیٹر ایکسیپٹ کیا. اس وقت کے بھی یہ مبارکباد کے مستحق. اور ان 2 بڑے ایونٹس کی وجہ سے جو تیسرا
آج ہم نے جو جس کے ڈویڈنڈس ہم نے آج لیے ہیں وہ ایز میڈیٹر ایز ہم نے سائن کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور پاکستان کو اللہ نے عزت دی, اللہ نے پاکستان کو وقار بلند کیا. یہ جو اس وقت اس بات پہ جو ڈیسک تھمپنگ آپ سن رہے ہیں اسپیکر صاحب, یہ دائیں جانب والے پھر آج بیٹھے ہوتے تو ان کو میں بتاتا, ان کو سانپ سونگا ہوا تھا. 2 دفعہ پرائم منسٹر صاحب اس ہاؤس پہ تشریف لائے, انہوں نے اپنی ساری ان چیزوں کا ذکر کیا, پوری دنیا میں جتنی پاکستان کو عزت ملی, لیکن ان لوگوں نے اس پہ کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی, کوئی ڈیسک تھمپنگ نہیں کی. یہ پاکستان کی عزت تھی, یہ کسی جماعت کی نہیں. پاکستان کو اگر اللہ نے عزت دی ہے تو اس وقت کی جو حکومت پاکستان میں ہے وہ اسی کے نصیب ہے عزت. اب وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اس وقت صاحب اقتدار ہے تو اللہ نے ہماری نصیب میں یہ عزت رکھی ہے. تو یہ ساروں کی عزت سانجھی تھی, ان کو چاہیے تھا یہ بڑا حوصلہ دکھاتے ہیں. بس اسپیکر صاحب ان الفاظ سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ مانیکا صاحب. جی پیارے دوستو, آپ نے میاں احمد رضا مانیکا کی قومی اسمبلی کے اندر پاک پتن کے حق کی خاطر جو بات کی وہ سنی. انہوں نے جس انداز سے پاک پتن کے لیے اوور ہیڈ برج مانگا وہ حقیقی طور پر ان کا درست طالبہ انہوں نے کیا, وہ حقیقی معنوں میں پاک پتن کے لوگوں کے دل کی آواز ہے. چونکہ عرس حضرت بابا فرید الدین کے موقع پر جو سیکیورٹی پرپس کے حوالے سے انتظامات ہوتے ہیں اس سے پورا پاک پتن تقریباً 4 یا 5 حصوں میں تقسیم ہو کر رہ جاتا ہے, اور یہ تقسیم شہریوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتی ہے, اور جو باہر سے آنے والے زائرین ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتی ہے. لیکن ہسپتال کے حوالے سے بھی جو انہوں نے بات کی وہ بھی درست ہے کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور یہ ان کا مطالبہ انتہائی جائز ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے سب کیمپس کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہے فنڈز کے اجرا کا, یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر فنڈز کا اجرا ہوگا تو پھر ہی حقیقی معنوں میں حکومت نے جو اس حوالے سے یونیورسٹی سب کیمپس کی منظوری دی ہے وہ آگے بڑھ سکے گی. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ میاں احمد رضا خان مانیکا نے پاک پتن کے حق کے لیے قومی اسمبلی کے اندر بھرپور آواز اٹھائی ہے. سلام پاکستان, سلام اوورسیز, اللہ حافظ.